وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جو کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے دین کے مسائل کو، انسان کے لین دین کے مسائل، جس میں اس کی تجارت کے مختلف مسائل ہیں، اجارے کے مختلف مسائل ہیں، قرض کے مختلف مسائل ہیں، ان کو بیان فرمایا اور ان کی لکھنے کی تاکید کی۔ اور بعض علماء نے بہت خوبصورت نقطہ اس آیت کے ذیل میں بیان فرمایا کہ وہ دین، وہ شریعت جس نے اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی بیان فرمایا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ، اپنے معاملات کو لکھنے کا معاملہ، لیکن اس کو بھی شریعت نے بیان فرمایا۔ تو رسول اللہ کے بعد ان کی جانشینی کا معاملہ جو کہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اس کو کیسے شریعت اور دین اور ختمی مرتبت بیان نہ فرمائیں؟ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی لین دین کے احکامات، اس میں لکھنا، کون لکھے، کون لکھوائے، کس طرح سے لکھے، گواہ بنانا، گواہ کس طرح سے ہوں، کیسی گواہی دیں، ان کا اخلاق کیسا ہو، ان کے احکامات، یہ بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، وہ شخص جس پہ حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، جس نے کچھ دینا ہے، کوئی چیز لی ہے اس نے، 1 ماہ بعد، 1 سال بعد جس نے پیسے دینے ہیں یا کوئی چیز دینی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی گردن پہ حق ہے۔ اس کو یہاں مقروض بھی کہہ سکتے ہیں۔ سفیہن، کیونکہ پہلے اس سے میں فرمایا تھا کہ وہ املا کرے، وہ لکھوائے اور کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اب اس کا ایک اور پہلو اس کو اس آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ اگر وہ شخص وہ سفی ہے، کم عقل ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے۔ جیسے ہوتے ہیں بعض افراد، وہ عقلی طور پر اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ گفتگو کر سکیں، وہ اس طرح کے جو دقیق مسائل ہوتے ہیں ان کو لکھوا سکیں۔ ان میں یا ممکن ہے وہ عام جیسے مینٹلی طور پہ بعض افراد ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، وہ ایک ان کا جسمانی وجود ہوتا ہے اور وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی معاملے کو سمجھنے کی ان میں نہیں ہوتی، توانائی نہیں ہوتی، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک ہمارے ہاں پاگل جسے لوگ کہتے ہیں معمولاً، جس کی عقل جو ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کر سکتی، اس قسم کے افراد کو بھی
صفی کہا جا سکتا ہے، اور وہ افراد جو کم پڑھے لکھے ہیں اور ان میں یہ اتنی عقلی دقت موجود نہیں ہوتی کہ وہ اتنے مسائل کو اچھے انداز میں دیکھ پائیں، ان کو کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور ان کی مدد کریں۔ تو اگر وہ صفی ہے او ضعیفاً، ضعیف میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے صفی نہ ہوں، لیکن ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اب ان میں ہمت یا وہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ وہ لکھوا سکیں، یا ضعیف میں ضعف اس بچے میں بھی ہوتا ہے جو ابھی تک اس ایج میں اور اس عمر میں نہیں پہنچا کہ وہ ایک پختہ جس طرح سے ایک فرد املا لکھواتا ہے یا کوئی چیز لکھواتا ہے، معاملے کی جو عبارت ہوتی ہے، جو املا ہوتی ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا۔ او لا یستطیع ان یمل، یا اس میں توانائی نہیں ہے، ان یمل ہوا کہ وہ خود املا کر سکے، وہ خود لکھوا سکے، توانائی نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک فرد وہ مینٹلی طور پہ، ذہنی طور پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی زبان کا مسئلہ ہے، اس میں اب توانائی نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان میں ممکن ہے کوئی مشکل پیش آئی اور یہ بولنے سے قاصر ہو، یہ بول نہیں سکتا، اب یہ املا کروانا چاہتا ہے تو اس کو ممکن ہے یہ اشارہ کرے یا کسی اور طریقے سے یہ کچھ نہ کچھ بتا سکے، لیکن اس کو، اس کے ولی کو اور اس کو ایک اور فرد کی ضرورت ہے جو اس کی ہیلپ کرے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو ایک ولی کی، ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے، خود سے یہ اپنے معاملات، خصوصاً اس طرح کے معاملات جن میں تعلیم کا اور عقلی دقتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ کر پائیں۔ تو یہاں فرمایا اگر ایسے افراد ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اب اس کا ولی املا کروائے گا، وہ لکھوائے گا، وہ عبارت بنا کے دے گا، اس کاتب کو کہے گا کہ اس طرح سے لکھیں، لیکن اس کے لیے بھی بالعدل کی قید ہے، یہ بھی عدالت کو مد نظر رکھے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ ممکن ہے اس کا ولی کا بھی فائدہ ہو اس میں، جب اس کے لیے وہ املا لکھوا رہا ہے تو اس طرح سے نہ لکھوائے کہ یہاں پہ البتہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا معاملے کا طرفین کا ایک فرد ہے، ممکن ہے اس کو نقصان ہو، ممکن ہو اس بیچارہ جو ضعیف ہے، جو بچہ ہے، جو بوڑھا ہے، ممکن ہے اس کا نقصان ہو، تو کسی طرح سے بھی اس کو زیادتی کا حق نہیں ہے، ظلم و ستم کا حق نہیں ہے، عدالت کے ساتھ املا لکھوائے۔ ایک اور حکم جو اسی میں انہی معاملات کو لکھتے وقت جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا، فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم شاہد اور گواہ طلب کرو، گواہ بلاؤ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ۔ دیکھیں اب یہ کتنی خوبصورت قرآن کریم کی رہنمائی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ان احکامات پہ عمل کریں تو پھر جو اس فیلڈ میں، اس میدان میں جو لڑائیاں اور جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ واقعا نہ ہوں۔ کتنے ایسے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا نہیں ہے، یا کہتے ہیں ہم نے آپ کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے 50,000 لیے تھے آپ سے۔ یعنی نہ ہم میں لکھنے کی عادت ہے اور نہ گواہ طلب کرنے کی۔ اس کو تو ہم بالکل، یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ جب آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے تو وہاں پہ افراد موجود ہوں۔ حالا اگر ہم اس طرح سے باقاعدہ طور پہ اگر گواہ نہیں بلا سکتے تو کم از کم اس حد تک ہو دوسروں کے حضور میں یہ اگر کام انجام پائے تو اور اچھا ہے۔ لہٰذا اپنے مردوں میں سے، یہاں بھی من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، جو بالغ اور عاقل مرد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ بچے کافی نہیں ہیں۔ اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کافی نہیں ہیں، شہادت کے لیے جو 2 مرد ہیں ان کو بلانا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، لیکن اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، اگر ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے، ایسی صورتحال ہے، وہاں پہ 2 مرد ہمیں نہیں مل رہے تاکہ ان کو گواہ بنایا جائے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 خواتین،
2 خواتین کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ حالانکہ یہاں پہ خود گفتگویں موجود ہیں کہ یہ قرآن کا یا سنت میں اس طرح کے احکامات، اس میں خود لمبی گفتگویں موجود ہیں، بہت سارے نظریات موجود ہیں، لیکن ایک سادہ سی بات وہ یہی ہے کہ خواتین احساسات و جذبات ان میں عروج پہ ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے وہ کسی چیز سے متاثر ہو کر یا ایسے، کیونکہ مسائل اس میں معاملہ ہوتے وقت، انجام پاتے وقت بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے اس صحیح راستے سے ہٹنے کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو کہا کہ یہ 2 خواتین ہوں، ایک مرد اور 2 خواتین، ممن ترضون من الشہداء، یہ ایسے شاہد ہوں، یہ ایسے گواہ ہوں جن سے آپ راضی ہوں، یعنی جو آپ کو پسند ہوں، آپ ان کے کردار سے، ان کی گواہی سے، جو نیک نام ہوں، جو معروف ہوں، ایسے افراد نہ ہو کہ جو آپ کی اس معاملے کے گواہ بن رہے ہیں تو الٹا جو آپ کا معاملہ ہے اس کو خراب کریں، کل وہ غلط گواہی دیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ممن ترضون، جو آپ کے مورد رضایت ہوں، جن سے آپ مطمئن ہوں، وہ ہونے چاہیے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہاں پہ اس طرح سے ایک اور حکم جس کی طرف اشارہ کی آیت کے اس حصے میں، کہ اس کس وجہ سے یہ کہا ہے کہ ایک مرد اور 2 خواتین، اس کی یہاں پہ علت اور اس کی وجہ بتائی ہے، کیونکہ عواطف اور احساسات بہت عروج پہ ہوتے ہیں خواتین میں، لہٰذا فرمایا اس وجہ سے ہم نے کہا 2 خواتین کا، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک راستے سے ہٹ جائے، تضل یعنی صحیح راستے پہ نہیں چل رہی، اگر ایک خاتون وہ احساسات اس پہ غالب آ گئے، وہ صحیح طور پہ گواہی نہیں دے رہی یا بھول رہی ہے، لغزش آ رہی ہے، فتذکر احداہما الاخری، تو پھر اس پہلے والی کو جو دوسری خاتون ہے وہ اس کو تذکر دے گی، وہ اس کی ہیلپ کرے گی، وہ بتائے گی کہ اس طرح سے معاملہ نہیں ہے بلکہ اس طرح سے۔ البتہ مردوں میں جہاں پہ 2 گواہ گئے وہاں بھی یہ امکان موجود ہے کہ ایک جو ہے وہ غلط راستے پہ جائے یا جانے کا ارادہ کرے یا جانا چاہے تو دوسرا اس کو تذکر دے، لیکن یہ خواتین میں زیادہ چانس ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ خواتین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان مسائل کو دقت نظر کے ساتھ دیکھنے اور اپنے معاشرے میں ان کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔